Set Plus TV, safety for all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت کا پہلا حصہ کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین اس آیت کے شان نزول میں بتاتے ہیں کہ مدینہ میں کچھ اہل کتاب مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے کے باوجود وہ گوشت سے پرہیز کرنے لگے، اور کچھ لوگ ہفتے کے دن کی تعظیم اپنے دل میں باقی رکھے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ختم کرنے کے لیے آیت نازل کی: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جب تم مسلمان ہو گئے ہو تو کسی بات سے جسے اسلام نے نہیں روکا ہے مت رکو. جس بات سے اسلام نے نہیں روکا ہے مت رکو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، اس لیے کہ وہ کھلا دشمن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ساتھ شیطان کو بھی اس دنیا میں جگہ دی ہے تاکہ انسان کی آزمائش ہو سکے. اللہ رب العالمین نے انسان کے پیدائش کے مقصد کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ وہ چاہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ دیکھیں، آزمائیں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش کے لیے شیطان کو بھی اس دنیا میں رکھا. انسان شیطان کے وسوسے اور اس کے بہکاوے سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے شیطان کو دشمن قرار دیا، اور یہ دشمن اس وقت ہی قرار دیا جب آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا تھا. آدم و حوا نے درخت کو چکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ اعراف میں کیا کہ ان کی شرمگاہیں، ان کی سطر ایک دوسرے کے لیے کھل گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم انہاکما ان تلکما الشجرہ، میں تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا. وَأَلَمْ أَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ آگاہ کر دیا شیطان کھلا دشمن ہے. جب انسان کا دشمن شیطان ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ اس کو اپنا دشمن بنا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، کہ تم شیطان کو اپنا دشمن بنا لو. وہ تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا لو. یاد رہیں، شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھٹکارا اور دھتکارا تو اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہنے لگا کہ میں ضرور انسان کو بھٹکاؤں گا، ضرور انسان کو بھٹکاؤں گا. اس کو بھٹکانے کے لیے میں اس کو خواہشات میں، تمناؤں میں ڈالوں گا، اس کو حکم دوں گا. میرا حکم پا کر وہ جانوروں کے کان کو چیرنے لگے گا، جانوروں کے کان کاٹنے لگے گا. پھر میں اس کو حکم دوں گا اور وہ میرا حکم پا کر اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑے گا. تو شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ سے
پہلے ہی جب اسے دھتکار دیا گیا، جب ہی کہہ دیا تھا کہ میں انسان کو بھٹکاؤں گا اور بھٹکانے کے لیے ہر طریقہ اختیار کروں گا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا جس میں وہ کہا کہ میں اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا اور اس کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن ہم انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے واضح کرنے کے باوجود کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنانے کے لیے تیار نہیں بلکہ دوست بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، کہ تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کے اولاد کو اپنا دوست بنا رہے ہو جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارے دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوست بنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو دوست کیسے بنا سکتے ہیں؟ شیطان کے بہکاوے سے بچ کر، اللہ رب العالمین کو راضی کر کر، اللہ رب العالمین کو راضی کر کر۔ یہ چیز اچھی طرح ذہن میں رہے، شیطان انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو بہکاتا ہے، انسان کو خواہشات میں مبتلا کرتا ہے، پھر شیطان کی پیروی کرتے ہوئے انسان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور دین کا، شریعت کا، اللہ کے احکامات کا کوئی خیال نہیں کرتا اور خواہشات پر عمل کرتا چلا جاتا ہے اور اس کا نقصان اسے قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم میں قیامت کا منظر بیان کر رہا ہے کہ قال الشیطان لما قضی الامر، کہ جب جہنمیوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، اس وقت شیطان کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ مَوْعِدِي، میں نے بھی وعدہ کیا لیکن میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کیا ہوں۔ اس کے بعد وہ کہے گا مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میری تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی، میری تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی، تمہیں بلایا، فاستجبتم لی، تم میری بات کو قبول کر لیے، میری دعوت کو مان لیے، تو اب تم کیا کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت مت کرو۔ تو شیطان کسی کو زبردستی کر کر برائی کی طرف نہیں لی جاتا، وہ صرف وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے، وسوسے اور خیالات میں مبتلا ہو کر انسان اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے، اور خاص کر یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے دین سے غافل ہو جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ من شر الوسواس الخناس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم جو وسوسہ ڈالنے کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو اس کو وسوسے ڈالنے لگتا ہے، خیالات اس کے ذہن میں ڈالنے لگتا ہے، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتا ہے انسان تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چھوڑ کر شیطان کے راہوں پر چل پڑے ہیں اور شیطانی کاموں میں مبتلا ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے شیاطین کو بند کر دیتا ہے تاکہ لوگ آسانی سے شیطان کی راہوں سے بچ سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آ سکیں۔ لیکن اس کے باوجود ماہ رمضان میں شیطان کے بند کرنے کے باوجود، بڑے بڑے شیطانوں کے بند کیے جانے کے باوجود، ہم برائیوں کی طرف برابر ویسے ہی مائل ہیں جیسے غیر رمضان میں تھے۔ وہی جھوٹ، وہی دھوکہ، وہی خیانت، وہی کاروباری فراڈ اور کاروباری طور پر لوگوں کو پریشان کرنا ہمارے پاس پہلے سے جیسے چلے آ رہا تھا، رمضان میں بھی ویسے ہی چلے آ رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ تو ہم نے گویا شیطان کو اپنا دشمن نہیں دوست بنایا ہے، تو اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو پکے اور سچے مسلمان بن کر بتاؤ، پکے اور سچے مسلمان بن کر بتاؤ۔ ایک مثالی مسلم
کس طرح ہوتا ہے اس طرح بن کر بتاؤ۔ مسلمان تو ہم کہلانا پسند کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم ایک پکا اور سچا مسلمان کیسے ہوتا ہے اس کی مثال پیش کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے والے، ہم غریبوں مسکینوں کو ستانے والے، ہم غیر ضروری طور پر لوگوں کو تنگ کرنے والے، وہ کئی طرح سے، کبھی سود کے نام پر، کبھی رہن کے نام پر، کبھی کوئی دوسری برائی کے نام پر، کبھی ان کے زمین پر قبضہ کر کر، کبھی اپنے ملازموں پر اور اپنے ماتحت لوگوں پر ظلم کر کر، ان کی تنخواہیں ادا نہ کر کر، یا ان کی جتنی تنخواہ بنتی اس کو کم کر کر، کئی طرح سے ہم برائیوں میں مبتلا ہے، شیطانی راہوں پر چل رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان میں کم سے کم اپنی اصلاح کریں اور شیطانی راستہ چھوڑیں اور مکمل اور پکے سچے مومن اور مسلمان بن کر بتائیں۔ ہم یہ سوچ کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں پکے مومن، حقیقی مومن کون ہوتے ہیں، ان کی صفات کا ذکر کیا۔ ہم سورہ انفال کی آیتوں کو، ابتدائی آیتوں کو پڑھیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو ٹٹولیں، کیا ہمارے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے اپنے آپ کو ٹٹولنے کا۔ کیا ہمارے اندر مومنوں والی باتیں ہیں، مومنوں والی خوبیاں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، شیطانی راہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور پوری طور پر اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر کر پکا اور سچا مسلمان ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں آج حالات خراب ہو رہے ہیں، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اور خصوصاً ہندوستان میں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو مثالی مسلمان ثابت نہیں کیا، جس کی وجہ سے غیر مسلموں کو موقع مل گیا اور وہ ہماری مختلف باتوں کو اچھال کر ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم مثالی مسلمان بنتے تو یہ نوبت نہیں آتی اور ہمارے عمل سے، ہمارے طرز عمل سے اسلام کی بہت بڑی تبلیغ ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔